ہمیں اپنی غلطی پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. ایک یہ کویشچن بھائی نے فرمایا کہ اگر امام مسافر ہو اور کوئی شخص مقیم اس کے پیچھے آ کے نماز پڑھتا ہے اور اتحیات میں شامل ہوتا ہے تو اپنی نماز کو کیسے کمپلیٹ کرے گا؟ دیکھیں، امام تو 2 رکعت پر سلام پھیر دیتا ہے، لیکن اگر مقتدی مقیم ہوتے ہیں انہیں پوری 4 ہی پڑھنی ہوتی ہیں. لیکن اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر امام کے پیچھے شروع کرتے تو یوں ہوتا کہ پہلی 2 میں تو امام نے ہی قرات کی تھی، ہمیں امام کے پیچھے تو خاموش رہنے کا حکم ہے. لیکن جب اپنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقیم مقتدی اپنی تیسری اور چوتھی پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اگرچہ امام سلام پھیر چکا لیکن شرعی لحاظ سے حکماً مقتدی اب بھی اس کے مقتدی ہیں، اور امام کے پیچھے آپ کو پتا ہے کہ قراءت نہیں کی جاتی ہے. فقہ حنفی کا اصول یہی ہے. لہذا مقتدی مقیم تیسری اور چوتھی میں اتنی دیر خاموش کھڑا رہے گا کہ جتنی دیر میں الحمد شریف پڑھی جاتی ہے، باقی رکوع سجود میں سب کچھ وہ پورا کرے گا. یہ وہ ہے کہ جو شروع سے شامل تھا. اب کوئی بعد میں آیا اور آخری اتحیات میں شامل ہوا ہے تو یقینی سی بات ہے جب اپنی پڑھنے کھڑا ہوگا تو پہلے اپنی جو پہلی اور دوسری ہے وہ پڑھے گا، پھر تیسری اور چوتھی کی باری آئے گی. لہٰذا پہلی اور دوسری میں یہ قراءت باقاعدہ کرے گا، علم شریف پڑھے گا اور صورت میں ڈالے گا. جیسے کہ عام نمازوں میں ایسی ہوتا ہے کہ اگر ہم دیر سے آتے ہیں تو اپنی نماز جب پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں باقاعدہ قراءت کی جاتی ہے. پھر تیسری اور چوتھی میں صرف الحمد شریف دونوں رکعتوں میں پڑھے گا، اس کے ساتھ صورت وغیرہ نہیں ملائے گا. گویا کہ 4 ہی پڑھنی ہے اور 4 میں قراءت ہوگی. پہلی 2 میں الحمد شریف اور صورت ملائیں گے اور آخری 2 میں صرف الحمد شریف پڑھیں گے. اس طرح اپنی نماز کو مکمل کریں. یہ کہتے ہیں کہ 3 کسی کے بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے، اسے تنبیہ وغیرہ کی جاتی ہے لیکن وہ باز نہیں آتا، تو اب باپ نے یہ دھمکی دی ہے اور ارادہ بھی کیا ہے کہ اپنی جائیداد 2 بیٹوں کے نام کر دیں جن کو وہ صحیح العقیدہ سمجھتے ہیں، اور جو خراب عقیدے والا ہے اس کو کچھ نہ دیا جائے. تو کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بہتر یہ ہے کہ کسی قریبی دارالافتاء سے فتویٰ طلب کر لیا جائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو بدعقیدگی کا نام دے رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ بدعقیدگی نہیں ہوتی ہے، اس کا تعلق معمولات سے ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اعمال سے ہوتا ہے، معمولات سے ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کا تعلق عقیدے سے ہے اور ہم کسی کو بدعقیدہ قرار دے دیتے ہیں. اور اس میں بڑی معذرت کے ساتھ بہت بڑا کردار ہمارے مقررین بھی ادا کرتے ہیں کہ جو اس طرح مطلب لوگوں میں جوش پیدا کرنے کے لیے چھوٹی سی بات کو بھی جو عقیدے سے تعلق نہیں رکھتی اس کو بنیادی عقیدہ بنا کر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے کہ جو اس معمول کو بھی اختیار نہ کرے، اس مستحب کو بھی ترک کر دے گا، گویا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس وقت یہ شدت والا رویہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑی سی بھی اگر ایسی مسٹیک کر دیتا ہے یا اس معمول کو ترک کر دیتا ہے کہ جو ہمارا معمول ہے تو ہم اسے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدعقیدہ ہو گیا. تو اس لیے پہلے تصحیح کر لی جائے. اگر تو ثابت ہو جائے کہ واقعی وہ بدعقیدہ ہے تو بدعقیدہ کو تو ویسے ہی بدعقیدہ وراثت سے محروم ہو جائے گا، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا اور پھر وہ اپنے دونوں بیٹوں کو تمام جائیداد دے سکتے ہیں. لیکن اگر پتہ چلے کہ حقیقتاً بدعقیدہ نہیں ہے، آپ صرف سمجھ رہے تھے کہ وہ بدعقیدہ ہو چکا ہے، تو پھر باقاعدہ اس کو حصہ دینا چاہیے. اصلاح کی کوشش کریں اور پھر حصہ اس کو دیتے رہے. اس لیے پہلے یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کیا وہ حقیقتاً ایسا ہے، اگر ہے تو پھر آپ کریں. یہ میں اس لیے اتنی تمہید میں نے اتنی لمبی بات کر دی کیونکہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو دوسرے کو بدعقیدہ کہہ رہا ہوتا ہے خود اس کے عقائد کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. یعنی اپنے جو عقائد اس نے اختیار کیے ہوتے ہیں اس کی تشریح اس سے خود نہیں آتی ہے، اس کے دلائل اس سے خود نہیں آتے ہیں. سنی سنائی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر اور پھر وہ دوسرے کے اوپر فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ غلط رویہ ہے. اس لیے میں سننے والوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ کا عقیدہ ہے ذرا اس کو ایک ڈائری پہ لکھ کر دیکھیں. مثلا آپ کہتے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے، پھر اس کی تشریح ذرا لکھ کر دیکھیں. آپ کا قلم چلتا ہے، آپ کے ذہن میں جملے مرتب ہوتے ہیں، آپ کی زبان پہ الفاظ آتے ہیں، پھر تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ذرا ہمیں اپنے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے.